تو اس طرح سے ایسی چیزیں ان میں ان کی طبیعت میں نہیں تھی، تو وہ ان چیزوں سے پاک تھے۔ ہمارے شاعروں میں تو تالا عیب ہی نہیں رہی بلکہ شیوا ہو گئی ہے۔ وہ سیدھی سادھی باتیں کرتے تھے، اور جیسا کہ عام طور پر دستور ہے، باتوں باتوں میں شعر پڑھنا، بحث کر کے اپنی فضیلت جتانا اور اشارے کنائے میں دوسروں کی تحقیر اور در پردہ اپنی بڑائی دکھانا ان میں بالکل نہ تھا۔ ہاں، شعر میں البتہ کہیں کہیں تالا آ گئی ہے، مگر وہ بھی ایسے لطیف پیرائے میں کہ خاکسار کا پہلو وہاں بھی ہاتھ سے جانے نہیں پایا۔ مثلاً تو شعر کہا ہے حالی نے، مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اس سے بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ۔ تو یہ جو ہمارے جو شاعر ہیں ان میں اپنی بڑائی وہ بیان کرتے ہیں، تالا اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں لفظ تالا عیب استعمال ہوا ہے، عبدالحق نے اس کا استعمال کیا ہے۔ تالا عیب کا مطلب ہے اپنی بڑائی بیان کرنا۔ جو شاعر لوگ ہیں وہ ان کا شیوا بن گیا، ان کی عادت بن گئی ہے کہ وہ اپنی بڑائی اپنے اشعار میں یا اپنی اس کسی تحریر میں اپنے آپ کو بڑا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں ایسی چیز نہیں ہے، وہ سیدھی سادی باتیں کرتے تھے جو عام طور پر اس کا دستور تھا، اس کا پیشہ تھا، اس کا شیوا تھا۔ وہ باتوں باتوں میں شعر پڑھنا، بحث کر کے اپنی فضیلت جتانا، وہ اس میں نہیں پایا جاتا تھا، یہ چیزیں اس میں نہیں تھی۔ لیکن یہاں کے جو دیگر شعراء ہیں وہ یا مصنفین ہیں ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اپنی فضیلت جتاتے ہیں اپنی تحریر میں، اپنے اشعار میں، تو وہ چیزیں وہ دکھاتے ہیں اشاروں میں، کنایوں میں، دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں، در پردہ تحقیر یعنی ان کی حقارت کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنا بڑا پن دکھاتے ہیں۔ تو لیکن حال ہی میں یہ چیز دکھائی نہیں دیتا، ان کے اشعار میں، ان کی تحریر میں یہ چیزیں کہیں پہ دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ شعر البتہ کہیں کہیں اس میں یہ چیزیں آئی ہیں، لیکن وہ ایسے انداز میں، عمدہ طریقے سے، مقدس لطیف پیرائی میں عمدہ طریقے سے، مقدس طریقے سے اور عاجز سے وہ پہلو اس میں آتا ہے، لیکن یہ چیزیں اس میں جانے نہیں دی۔ یعنی جو شعر وہ کہتے ہیں، اگر اس میں کہیں اس نے بڑائی کا اظہار کیا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار، لیکن ایسے طریقے سے عاجز سے کیا ہے، عمدہ طریقے سے کیا ہے، یہ چیزیں اس سے جانے نہیں دی ہے اپنے اشعار میں۔ تو فرماتے ہیں مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اس سے بے خبر، یعنی وہاں بھی اس نے اپنی تھوڑی اپنی بڑائی کا اظہار کیا ہے، اپنے ہونے کا اشارہ کیا ہے، لیکن ایسے انداز میں کیا ہے کہ پڑھنے والا اس کو ایسے انداز میں دیکھتا ہے، اس میں خاکساری، اس میں عاجزی، اس میں ایسے مقدس عمدہ طریقے سے لکھا ہے۔ شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ، یعنی حالی جو ہے وہ دوسروں سے الگ ہے، یعنی کہ اپنی تھوڑی اس میں بڑائی کا اظہار کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس مال سے تعبیر کیا ہے، تشبیہ دی ہے جو بہت کم ہوتا ہے، نایاب ہوتا ہے، ملنے پر نہیں ملتا ہے۔ تو یہی، لیکن جاننے والے جو ہوتے ہیں وہ بے خبر ہوتے ہیں، وہ کم لوگ ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ایسا ہی اس نے تصور کیا ہے کہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھ سے وہ بے خبر ہیں۔ تو یہ چیز انہوں نے یہاں ایسے طریقے میں پیش کی ہے کہ اس میں ایسا بڑا پن دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ پیارے بچوں، جو عبدالحق ہیں آگے لکھتے ہیں، ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا، جیسا کہ حیات سعدی، یادگار غالب اور مقدمہ شعر و شاعری سے ظاہر ہے، لیکن وہ خواہ مخواہ اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، جب کوئی پوچھتا یا اتفاق سے بات آ پڑتی تو وہ کھل کر اس کے نکات بیان کرتے تھے۔ تو ان کا جو
شعر لکھنے کا جو ڈنگ تھا وہ اعلیٰ درجے کا تھا، ذوق جو تھا، شوق جو تھا، تمنا جو تھی وہ اعلیٰ درجے کی تھی، جیسا کہ جو انہوں نے لکھی ان کے تصانیف جو ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حیات سیدی ان کی کتاب ہے، یادگار غالب ہے، مقدمہ شعر و شاعری ہے، ان سے ظاہر ہوتا ہے جب وہ ان کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے ان کی شاعری کا ذوق دیکھنے کو ملتا ہے، وہ کتنا اعلیٰ درجے کا ہے، کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے، تو انہی سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن وہ ان کی نمائش کرنا نہیں چاہتے ہیں، فضول میں خواہ مخواہ میں ان چیزوں کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو جب کوئی پوچھتا یا اتفاق سے بات آ پڑتی، بات میں اس سے لوگ پوچھتے تو وہ کھل کر اس کے نکات بیان کرتے ہیں، اس سے لکھنے کی وجہ بتاتے تھے، تو انہی چیزوں سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ تو بچوں، آج کا جو سبق ہے وہ اتنا ہے، کل ہم دیکھیں گے اس سے آگے، کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، سلامت رہے، خدا حافظ۔